نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص برود جمعہ مجھ پر 100 بار یعنی 100 ٹائم درود پاک پڑھے گا، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، اللہ توفیق دے تو اس کے مسائل آپ ڈائری میں بھی لکھیں، انشاءاللہ علم دین کا ایک خزانہ یوں آپ کا ایسے بھی تیار ہو جائے گا۔ سلسلے میں آپ کی کالز اور ایسے میں شامل کی جاتی ہیں اور آج بھی کی جائیں گی۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ کیا گھر میں جو سامان ہے اور اس کے علاوہ جو بینک میں تھوڑے بہت پیسے ہوں تو اس پر بھی گھر میں زیورات ہیں، مالیت کے اور بھی سامان ہے استعمال کا، کیا اس پر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گھر میں جو زیورات ہوتے ہیں، چاہے ان کو استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، جی بہر صورت ان پہ زکوٰۃ تو ہوتی ہے جبکہ نصاب کے برابر ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب سونے کا نصاب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا۔ ٹھیک ہے۔ تو کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر جو ہے زکوٰۃ ہوگی، اور چاندی کا نصاب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر سونا چاندی نہیں رقم ہے تو کتنی رقم ہونی چاہیے؟ تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو تو ضرورت سے زائد جس پر سال گزر جائے تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب کسی کے پاس زیور تو ہے لیکن 7.5 تولے سے کم ہے، جی 2-3 تولہ سونا ہے یا 5-6 تولہ سونا ہے لیکن 7.5 تولے سے کم ہے، تو اگر صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی نہ چاندی ہے نہ ضرورت سے زائد کوئی رقم ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ ہاں اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے، تھوڑا بہت چاندی بھی ہے، ایک آدھ انگوٹھی صحیح چاندی کی، تو اب اس کو ملایا جائے گا۔ صحیح۔ تو جب سونا چاندی دونوں ہوں لیکن دونوں نصاب سے کم ہوں تو ان کو ملایا جاتا ہے، اور ملا کر دیکھا جاتا ہے کہ آیا کسی ایک کا نصاب پورا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا۔ وہ فی زمانہ جو ہے چاندی کی قیمت کم ہے سونے کے بنسبت، تو چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا، تو چاندی کا نصاب اگر پورا ہو جاتا ہے تو اس حساب سے جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ باقی گھر کے اندر جو سامان ہوتے ہیں، جی چاہے وہ حاجت سے زائد ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ ان پہ زکوٰۃ جب ہوتی ہے سامان پر کہ اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو کسی نے، تو وہ مال تجارت کے طور پر اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ورنہ گھر میں چاہے کتنی قیمتی اشیاء ہوں، کتنی سامان ہوں، یعنی سونا چاندی نقدی کے علاوہ، تو ان سامان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ البتہ قربانی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے پاس رقم ہے، لیکن گھر کے اندر حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس سامان رکھا ہوا ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہی ہے کہ جیسے کہ رہنے کا مکان ہو گیا، صحیح، پہننے کے کپڑے ہو گئے، کام کاج کے اوزار وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح گھریلو استعمال کی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس سے زائد جو اشیاء ہیں تو ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گی تو اس صورت میں
قربانی واجب ہوگی، صحیح. لیکن ان اشیاء پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اچھا، زکوٰۃ دینے کے حوالے سے جیسے اب یہ بات تھی اسلامی بہنوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے کہ وہ ان کے پاس زیورات ہیں، تو آپ نے شرعی حکم تو بیان کر دیا کہ اس کا جو نصاب ہوگا اس حساب سے زکوٰۃ لازم ہوگی. اب دینے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ اسلامی بہن خود دیں گی یا ان کے شوہر دیں گے، کون دے گا؟ دیکھیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو ادائیگی بھی اسی پر لازم ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر اس کی اجازت سے کوئی اور ادا کر دیتا ہے اس کی طرف سے، پھر بھی ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک. عمومی طور پہ عورت کی ملکیت میں سونا ہوتا ہے تو عورت کی ملکیت کے سونے کی زکوٰۃ شوہر ادا کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس پر لازم نہیں ہے، لیکن ظاہر اس کی اجازت سے وہ ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی. اور جہاں اگر بالفرض کسی عورت پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے اور لیکن ان کا شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا بھائی اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، صحیح. اس کا شوہر یہ کماتی نہیں ہے، یہ کہاں سے زکوٰۃ ادا کرے گی. تو شوہر ادا نہیں کر رہا، اس پر لازم بھی نہیں ہے جیسا بھی کہا. تو عورت پر لازم ہوگا وہ کسی بھی صورت میں، چاہے اس کو سونا بیچنا پڑے یا قرض لینا پڑے، جو بھی صورت ہو، اسے زکوٰۃ جب فرض ہو گئی تو اسے ادا کرنا لازم ہوگا. اچھا، تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اب اس عورت پر جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کے پاس سونا چاندی ہے، تو کیا قربانی بھی لازم ہوگی اور ان کو خود کرنی ہوگی؟ کیا کرنا ہوگا اس وقت؟ دیکھیں، قربانی بھی کا بھی نصاب یہی ہے جو سونے کا نصاب ہے. ٹھیک ہے. لیکن فرق میں نے بتایا، ایک تو قربانی میں سال گزرنا ضروری نہیں. قربانی کے جو یہ 3 ایام ہیں، جی، ان 3 ایام میں کسی کے پاس اتنے رقم آ گئی ضرورت سے زائد جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر سے زائد ضرورت سے زائد جو ہے وہ سامان رکھا ہوا ہو، تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہوگی. اب گھر میں چاہے جتنے بھی افراد ہوں، سب صاحب نصاب ہیں، تو سب پہ قربانی واجب ہوگی. اب عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ گھر والوں کی جو قربانی، جو گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے وہی حصے وغیرہ ان کے ڈال دیتا ہے، جسے شوہر بیوی کا ڈال دیتا ہے، جو ہے اپنے بچوں کا جو اس کے عیال میں ہوتے ہیں، پرورش میں ہوتے ہیں، ان کا بھی ڈال دیتا ہے. تو اس صورت میں بھی جو ہے قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن بات یہاں بھی وہی ہے، شوہر اگر ادا نہیں کرتا، بیوی پر قربانی واجب ہے، شوہر اس کی طرف سے ادا نہیں کر رہا، یعنی حصہ نہیں ڈال رہا یا جانور نہیں، تو اس پر لازم ہے کہ یہ جو ہے قربانی کرے. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے تفصیلی جواب بھی دے دیا ایسی خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے جن کے پاس زیورات ہیں، چاندی ہے، مالک نصاب ہیں یا نہیں، ساری صورتوں کو شامل کر کے اس کو بیان کیا گیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے یا عدم توجہ ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کوئی فرض یا واجب جو ہے وہ چھوٹ جائے اور پھر گناہ گار بھی ہوں. تو لہذا اس حوالے سے حساسیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تاکہ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے خوش دلی کے ساتھ، قربانی واجب ہے تو قربانی بھی خوش دلی کے ساتھ کی جائے. اور یہ کام ایسے ہیں کہ جب کیے جائیں گے تو اس سے مال میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، ثواب بھی ملے گا، اللہ کا فرض بھی ادا ہوگا. اور اگر یہ کام نہیں کیے جائیں گے تو مال کے ڈوبنے کا، ہلاک ہونے کا بھی خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے. تو لہذا یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں اور اس کے بعد جو ہے جو بیان کیے گا اس پر عمل کریں. جی، اگلی کال. سوال یہ ہے کہ باپ تو قربانی کرتا ہے، اگر بیٹا باہر ہو، اس کے پیسے آئے ہوئے ہوں، تو کیا اس پہ بھی واجب ہے قربانی؟ جی حضور ارشاد فرمائے قربانی کے حوالے سے. دیکھیں، قربانی کے حوالے سے دیکھا یہی جائے گا کہ اگرچہ والد صاحب کر رہے ہوتے ہیں قربانی، عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا اگر ایک فرد قربانی کر رہا ہے، سرپرست قربانی کر رہا ہے فقط اپنی، تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اگر اس کی بالغ اولاد میں کوئی خود صاحب نصاب ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے یا الگ رہتا ہے، باہر ملک میں رہتا ہے، اس پر بھی قربانی اگر واجب ہے، یعنی نصاب اتنا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہے قربانی کا ایام میں، تو جو ہے اس پر جو ہے قربانی واجب ہوگی. صحیح. اب وہ چاہے باہر ہی جہاں وہ رہتا ہے وہ حصہ ڈالے، قربانی کرے گی، یہاں اپنا کسی کو وکیل بنا رہے، والد صاحب کو ہی کہتے کہ میرا بھی حصہ ڈال دیا جائے، مجھ پر بھی جو ہے قربانی واجب ہے، تو اس کی طرف سے اگر یہاں جو ہے وہ حصہ ڈال دیا جاتا ہے، جانور کر لیا جاتا ہے، تو قربانی
ادا ہو جائے گی. تو الغرض ہر ایک نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے گھر میں جتنے افراد ہیں, صحیح, جتنے عاقل بالغ افراد گھر میں موجود ہیں, ان پر کن کن پر قربانی واجب ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو اور عمومی طور پہ سے کئی افراد نکل آتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا. صحیح. تو جب قربانی جن افراد پر واجب ہے تو اتنے جو ہے وہ حصے یا جانور لیے جائیں تاکہ سب کی طرف سے اور انہی کے نام سے جو ہے قربانی کی جائے تاکہ ان کی طرف سے ان کا واجب ادا ہو جائے. جی مزید کال لیں گے ہم. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا کمیٹی کے پیسوں سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایڈوانس لون لیا ہے اپنے ادارے سے اور جو کہ وہ قسطوں میں کٹتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بینیفٹ نہیں لیا جاتا, اس سے عمرہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دو سوال ہیں. ایک تو کمیٹی جو کھلتی ہے BC وغیرہ ڈالتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی قرض کی صورت ہی بنتی ہے. ذہن میں یہی ہے سوال کہ جس پر قرض ہو جی کیا وہ عمرے کے لیے جا سکتا ہے ہی نہیں. لیکن حج یا عمرے کے لیے جائیں تو جن سے اجازت لینا ضروری ہے ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کا آپ پر قرض ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس وقت ادا نہیں کر سکتے تو اس سے اجازت لے لیں, اس سے مہلت لے لیں. تو بغیر اس سے اجازت لیے جانا فقہاء کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. صحیح. اور پیسے ہیں, استطاعت ہے دینے کی, اگر نہیں دیتا تو ظاہر ہے وہ ظالم ہے, گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. خیر بہر صورت جو ہے حج عمرہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ ان سے اجازت لے لی جائے. لیکن یہاں جو سوال میں صورت پوچھی گئی یہاں ایسی حاجت کی ضرورت نہیں. صحیح. کمیٹی تو اپنے وقت پہ ہی ادا کرنی پڑتی ہے. صحیح. وہ ماہانہ اقساط میں. اور اسی طرح جو انہوں نے ادارے سے بغیر انہوں نے بتایا کہ سود نہیں ہے, جتنا لیا اتنا ہی واپسی ہوگا, تو وہ بھی ان کی سیلری سے ظاہر ہے وہ کٹتی ہوگی, ایک مخصوص رقم ادائیگی کرتے ہوں گے. تو یہاں ان سے اجازت لینے کی حاجت نہیں جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو لوگوں کا ان پر قرض ہے اور وہ ابھی ادا نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو بتا دیا جائے, ان سے اجازت لے لی جائے. کیونکہ بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بدگمانی کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, دیکھو یار یہ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں, اس نے مجھے اتنے پیسے دینے, وہ مجھے نہیں دیتا اور یہ حج عمرے ادا کر رہا ہے. صحیح. تو لہذا عمومی طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ ادائیگی کر سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کے جو ہے ٹال مٹول کرتے ہیں. صحیح. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور استطاعت کے باوجود, دینے کے باوجود اگر ٹال مٹول کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. صحیح. تو مدنی چینل کے ناظرین, پتہ یہ چلا کہ اگر ہم پر قرض ہے اور عمرہ یا حج کی صورتیں بن رہی ہیں تو ظاہر ہے اگر وہ ادارے کا ہے تو اس کی صورت الگ بیان کی گئی, لیکن ہم نے کسی شخص سے قرض لیا ہوا ہے تو اس سے ضرور معلومات کریں, اجازت بھی لیں. ظاہر ہے پھر بدگمانیاں ہوتی ہیں, غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں کہ دیکھیں حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, ہمارے پیسے دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح کی پھر باتیں ہوتی ہیں. لہذا جتنے اچھے انداز میں اہتمام کریں گے انشاءاللہ اسی قدر فائدہ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, SMS یہ ہے کہ اگر کارپیٹ ناپاک ہو جائے تو کیا اس پر کوئی کپڑا بچھا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, اگر اس کو آپ پاک نہیں کر پا رہے, بعض کارپیٹ رہتے ہیں ان کو پاک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں اگر اس پر پاک کپڑا, موٹا پاک کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لیا جیسے جا نماز ہوتی ہے تو درست ہے, جبکہ وہ جگہ جو ہے وہاں بدبو وغیرہ کی صورت نہ ہو. صحیح. کیونکہ جہاں بدبو ہو اس کے قریب نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے, خشک ہو گئی نجاست وغیرہ لیکن وہ پاک نہیں ہوئی, تو اس صورت میں اگر آپ پاک کپڑا, موٹا کپڑا ڈال کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اگر امام مسجد جنگل سے لکڑیاں کاٹتے ہیں, ظاہر مزدوری وغیرہ کرتے ہوں گے, تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی. لکڑیاں کاٹنا جنگل سے تو ایسی تو کوئی اس میں معیوب والی بات نہیں ہے. صحیح. اب سوال کو شاید اگر یہ اپنا واضح کرتے کہ اس میں ان کو کیا اشکال ہے. صحیح. کیا وہ غیر شرعی کوئی کام کر رہے ہیں یا غیر قانونی, یا جنگل سے لکڑیاں کاٹنا منع ہے اور وہ اس طرح کاٹ کے غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں, تو اپنے سوال کی اگر وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب. جی مزید سلسلے میں کالس لیتے ہیں. حافظ محمد سرور سرگودا, اور سوال یہ ہے قربانی کا جانور یعنی ایک غریب آدمی ہے, وہ اس کے اوپر لازم تو نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے, لیکن اگر لے لیتا ہے تو مسئلہ یہ سنا تھا کہ اگر وہ لے لیتا اس کا گم ہو جائے تو اب اس کے اوپر لازم ہے تو وہ دوسرا بھی جانور خریدے.
اس کی قربانی کرے. اور ایک غنی ہے اگر اس کا گم ہو جائے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرا خریدے. اگر وہ خریدے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اس کی وضاحت تھوڑی سی چاہیے کہ غریب کے لیے دوسرا جانور خریدنا لازمی ہوگا یا نہیں ہوگا. الٹ لگ رہا ہے مسئلہ جو انہوں نے سنا ہے وہ غلط سنا ہے. جی جی حالانکہ معاملہ اس سے برعکس ہے. برعکس غریب پر اگرچہ یعنی جو شریف فقیر ہوتا ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اب اس پر لازم ہوتا ہے کہ اسی جانور کو ذبح کرے صحیح. قربانی کے ایام میں. لیکن اگر اس کا جانور گم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے. ہاں جو غنی ہے وہ جانور اگر اس کا گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ غنی ہے، جی صاحب استطاعت ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے. مسئلہ یہ ہے غنی پر لازم ہوگا، غریب پہ لازم. غریب پر جو ہے دوسرا جانور کرنا لازم جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہاں اگر اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ غریب کا جانور گم ہو گیا تھا صحیح اور پھر بھی وہ دوسرا جانور لے آیا، اگرچہ اس پر واجب نہیں تھا، صحیح تو اب پہلا جانور بھی مل گیا، صحیح تو اب یہ دونوں جانور ذبح کرنا اس پر لازم ہوں گے. صحیح کیونکہ دونوں جانور اس نے قربانی کی نیت سے خریدے تو اب لازم ہوگا کہ اب یہ دونوں جانور کو ذبح کرے. جو غنی ہے وہ اگر اس کا پہلا جانور جو ہے گم ہو جاتا ہے صحیح. وہ دوسرا خرید لیتا ہے، پہلا بھی مل جاتا ہے، تو اگر پہلے کو ذبح کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح دونوں کو بھی ذبح کر دے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس پر لازم نہیں ہے دونوں کو ذبح کرنا. صحیح. لیکن اگر وہ دوسرے جانور کو ذبح کرتا ہے اور دوسرا جانور جو ہے اس کی قیمت پہلے جانور سے کم ہے تو جو کمی ہوئی ہے قیمت میں اس کمی کو بھی صدقہ کر دے کرنا ہوگا. یہ اس میں تفصیل ہے. باقی جو انہوں نے پوچھا کہ غریب کا اس نے جانور خریدا تھا وہ گم ہو گیا تو اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے. مدی چلے کے ناظرین پتہ یہ بھی چلا کہ جو جیسے اس وقت سلسلہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو سلسلہ توجہ سے دیکھیں. بعض اوقات نا کا ہاں اور ہاں کا نا، یا حلال کا حرام، حرام کا حلال، اس طرح ہو جاتا ہے سننے کے اندر. جس طرح یہ مسئلہ جنہوں نے سنا ہوگا جو کال سبھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تو الٹ ہو گیا معاملہ. تو توجہ سے سننا چاہیے اور تاکہ وہ مسئلہ صحیح طرح سمجھ میں آئے. جی اگلی کال لیں گے. یہ تھا مفتی صاحب سے کہ یہ جو مہر کی رقم جو ہوتی ہے وہ کب ادا کیا جائے گا اور ایک عرصہ گزر گیا ہو کیا ادا کی جائے؟ اگر بیوی کو علم نہیں ہے تو اس کو بتانا ضروری ہے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں مہر تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، یہ قرض ہوتا ہے جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. صحیح. اب مہر کی اقسام ہوتی ہے نا. صحیح. ایک مہر وہ ہوتا ہے جو فوری طور پر ادا کیا جائے، اسے مہر معجل کہا جاتا ہے. صحیح. تعجیل یعنی جلدی ادا کرنا. اس میں بھی اگر عورت کی رضامندی ہو بعد میں ادا کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. ایک دوسری قسم ہوتی ہے مہر معجل حمزہ کے ساتھ، ان جس میں کوئی میعاد رکھی جائے کب ادا کرے گا. تو ہمارے یہاں عمومی طور پہ رواج نہیں ہے، میعاد نہیں رکھتے، وقت مقرر نہیں کرتے کب ادا کریں گے. تو ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ ایسا مہر یہ مہر مؤخر ہوتا ہے، یعنی یہ بعد میں ادا کرنا ہوتا ہے طلاق یا موت کی صورت میں. تو خیر باہر صورت ادا تو کرنا ہی کرنا ہے، اگرچہ بیوی کے علم میں نہیں ہے، اس نے کبھی مطالبہ بھی نہ کیا ہو، پھر بھی جو حق مہر ہے شرعی حق مہر وہ واجب رہے، وہ ادا کرنا ہوگا. ٹھیک. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اسلامی بہنیں جو ہیں عورتیں پردے کے حوالے سے یعنی دستانے اور جرابے پہننا اس حوالے سے کہ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر یہ نہ پہنے تو اس حوالے سے کیا رعایت ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اگر وہ کسی اجتماع میں شرکت کرتی ہیں اور گھر والوں کی طرف سے اجازت نہ ہو تو کیا وہ پھر بھی جا سکتی ہیں یا اس میں کوئی مسئلہ ہو؟ دیکھیں عورت جتنا پردے میں ہو اچھا ہوتا ہے. صحیح. حیا سے اگرچہ دستانے یا موزے پہننا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہننے جتنا جسم کو ڈھانپیں تو اچھا ہے. صحیح. شریعت کو یہ مطلوب ہے. باقی یہ ہے کہ اجتماع میں اگر وہ جاتی ہیں اور گھر والے اگر انہیں اجازت نہیں دیتے تو انہیں پھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اپنے، جیسے اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر سے اجازت لیں، غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے والدین سے اجازت لیں، اگر وہ منع کرتے ہیں تو پھر نہ جائیں. ٹھیک. جی مزید کال.
کہ جو قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں، جس میں بندہ جانور خرید کے لے کے آتا ہے 50,000 کا، اور اس میں ایک حصہ اپنا ڈال لیتا ہے اور 70,000 کسی سے 10,000 روپے حصہ رکھ لیتا ہے، اور ایک ماہ اس پر دیکھ بھال و چارہ ڈالتا ہے، کیا آیا کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ 50,000 کا جانور لے کر آئے یہ اور لوگوں کو شامل کیا اور 70,000 لے لیے انہوں نے، لائے 50 اور 70,000 وہ چارہ کھلائیں گے، دیکھ بھال کریں گے، کٹوائیں گے۔ دیکھیں اگر تو یہی ہے کہ عمومی طور پہ جو ہے سب اخراجات دیکھے جاتے ہیں، صحیح، ظاہر ہے چارہ وغیرہ، کٹائی اور کٹائی قصاب کی اجرت جو ہے وہ سب شامل ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اس کی پہلی سے نیت یہ تھی، صحیح، یعنی پورا جانور خود کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں مشترک طور پر ہی کروں گا، صحیح، تو یہ طریقہ درست ہے صحیح، کہ ایک حصہ اسے اپنا ڈال لیا اور باقی 6 حصے بیچ دیے، یہ بیچنا ہی کہلائے گا صحیح، اس صورت میں کہ نیت اس کی یہی تھی کہ میں جو ہے اس طرح کروں گا۔ اور اگر بالفرض وہ غریب تھا، صحیح، فی الحال ایسی صورت تو نہیں ہے 50,000 ہے تو غریب تو نہیں ہوگا، صحیح، ایک مسئلہ میں بیان کروں، مثال کے طور پہ کوئی غریب جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس میں قربانی کی نیت سے جانور خریدے تو اب اس پر جو ہے پورا جانور ذبح کرنا لازم ہوگا۔ صحیح، ہاں اگر اسی طرح جو غنی ہے اس کی بھی نیت یہ تھی کہ میں پورا جانور خود کروں گا، صحیح، بڑا جانور، اور پھر بعد میں اس کی نیت بدلی تو یہ اس کو فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا۔ صحیح، ہاں اگر جو ہے پہلے سے نیت یہی ہے کہ میں مشترک طور پہ کروں گا، اجتماعی قربانی کروں گا، صحیح، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ سوال تھا کہ کھڑا ہو کر وضو بنانا کیسا؟ کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا؟ دیکھیں سنت تو یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر ہی وضو کرے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر بھی وضو کرے تو شرعی طور پہ جائز ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے، عمرہ کرنے کے بعد اپنا حلق خود کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر عمرہ مکمل کر لیا ہے اور اب حلق کرنے کا وقت آ چکا ہے تو اپنا حلق کر سکتے ہیں، صحیح، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح خواتین اگر عمرہ کر لیتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کوئی دوسری خواتین ان کے بال کاٹے، صحیح، وہ اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں، تقصیر کروا سکتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے پریکٹس ہونا بھی ضروری ہے، اب پریکٹس نہیں ہوگی ہاں تو پھر عورت تو کاٹ لے گی، لیکن عورت حلق کاٹ کے لیے ظاہر ہے بلیڈ جب چلے گا تو ہاں اس کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن جو کر سکتا ہے اس میں ٹھیک کوئی ہے۔ حرج نہیں۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر گھر سے کپڑے ملیں، لیڈیز کپڑے، لیکن گھر والوں میں سب سے پوچھ بھی لیا کہ کس کے ہیں، اب کوئی بھی اپنی ملکیت ظاہر نہیں کر رہا کہ میرے ہیں، مطلب کسی کے بھی نہیں ہیں، ملے ہیں گھر سے، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں ایسی چیزیں جن کے بارے میں معلوم نہ ہو، اس کے مالک کا بھی پتہ نہ چلے، تو معلومات کی جائے، تشہیر کی جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار آیا ہو گھر میں، آس پڑوس میں کوئی آیا ہو گھر میں، بھول گیا ہو، جی، اب اس طرح ہر جگہ انہوں نے معلوم کر لیا، پتہ نہیں چل رہا، اتنا عرصہ گزر گیا کہ مالک بھی اس کو نہیں تلاش کرتا ہوگا، تو صحیح، ایسے کپڑوں کا حکم یہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز اس طرح ملے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ اس کو صحیح، کہتے ہیں لقطہ، صحیح، گری پڑی چیز۔ اگر اس نیت سے اٹھائی ہے کہ میں اس کے مالک کو تلاش کروں گا تو کسی بھی مصرف خیر میں جو ہے وہ اس کو صرف کیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا کسی غریب کو دے دے۔ بلکہ اٹھانے والا اگر اس نے اس نیت سے اٹھایا تھا کہ مالک کو میں پہنچاؤں گا لیکن مالک نہیں ملا، تشہیر کی، تو اگر خود شریف فقیر ہے اس کو خود بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اگر اس نیت سے اٹھایا ہے کہ میں خود رکھوں گا، بعد میں شرمندہ ہو نہیں یار کسی کی چیز اس کو دینی چاہیے، تو اب تشہیر کے بعد اس پر لازم ہوگا کسی شریف فقیر کو وہ صدقہ کرے، اس کو دے دے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو برتن گھر میں استعمال میں نہیں آتے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اور مزید میں ایڈ کر دوں کیونکہ ایام اسی طرح کے ہیں، قربانی کا بھی کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں زکوٰۃ ان اشیاء پر نہیں ہوتی، بس ذہن میں یہ بٹھا لیں گھر کے اندر چاہے جتنی بھی چیزیں ہوں، صحیح، چاہے وہ آپ کے استعمال میں ہوں یا نہ ہوں، کتنی ہی قیمتی ہوں، صحیح، زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پر۔ صحیح، ہاں قربانی ہو جائے گی صحیح، اگر اس کی مالیت جی جی، جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو یا دیگر مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچتی ہو، تو اس صورت میں قربانی تو واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ان گھریلو چیزوں پر واجب نہیں ہوتی، وہ اسی صورت میں ہوتی ہے سامان پر کہ جب اس نیت سے خریدا ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، اپنے استعمال کے لیے خریدا تھا، اگرچہ سالوں سال استعمال نہیں ہو رہی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک جی، مزید کال لیں گے اس سلسلے میں۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر بندہ جب امام دوسری رکعت پوری کر چکے تب اس کے ساتھ مقتدی ملے تو اب مقتدی کو دوسری تشہد کب پڑھنی چاہیے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دوسری رکعت میں شامل ہوئے، انہوں نے کہا دوسری رکعت پڑھ چکے تو یا تو پھر تیسری رکعت میں ملا ہوگا یا قاعدے میں ملا ہوگا۔ جی اب اس میں تفصیل ہے، اگر تو بالفرض وہ مغرب کی نماز ہے، 3 رکعت فرض، 2 رکعت امام صاحب نے پڑھ لی، اب تیسری رکعت میں وہ شامل ہوا تو اب اس نے امام صاحب کے ساتھ 1 رکعت پڑھی ہے، صحیح ہے، تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا اور دوبارہ جو ہے وہ، اگر اس نے پہلے ثنا نہیں پڑھی، ثنا، تعوذ، تسمیہ، الحمد شریف اور سورت پڑھ کے رکعت پوری کرے گا اور پھر بیٹھ جائے گا۔ صحیح، یہ مغرب میں ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے گا۔ صحیح، تحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا، 1 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ کے نماز پوری کرے گا۔ اور اگر وہ جیسے دیگر 4 رکعت والی نماز تھی، جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی، اور 2 رکعت پڑھ کر وہ تیسری رکعت میں شامل ہوا یا پہلے قاعدے میں شامل ہوا، تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ صحیح، 2 رکعتیں بھری پڑھنی ہیں، یعنی اس میں الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ ان 2 رکعت پڑھ کے وہ بیٹھے گا، پھر سلام پھیرے گا۔ ٹھیک، جی مزید کون؟ میرا دارالفتہ سنت میں سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن کی شادی کو 27 سال گزر چکے ہیں اور شروع کے 13 سال میں ان پر قربانی واجب تھی اور انہیں معلوم نہ تھا، تو اس کا کفارہ کیسے ادا کریں گی؟ 13 سال کی قربانی، اللہ اکبر۔ دیکھیں، جن پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کر سکیں، جی، تو ان پر جو ہے قربانی کی قیمت، یعنی جانور کی قیمت، بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ صحیح۔ اب پچھلے جتنے بھی سالوں میں حساب لگا لیں کہ ان پر قربانی واجب تھی، تو ہر سال کے بدلے میں 1 بکری کی قیمت دے دیں، جو ہے وہ صدقہ کریں۔ صحیح۔ تو اگر ظاہر ہے 13 سال تھی تو 13 بکریوں کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ تو اب ان پر یہ لازم، اب قربانی تو نہیں ہو سکتی، صحیح، نہ ان قربانی میں وہ پچھلے قربانی ادائی ہو سکتی، اب جو ہے بکری کی قیمت ہی صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، اگر کسی شخص کی حیثیت نہ ہو، یہ SMS بھی ہے اور اس کا قربانی کرنے کا بڑا دل چاہ رہا ہے، شوق بھی ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ کر سکتا ہے جی، جو ہے بعضوں کو ہوتا ہے شوق، جی، کہ وہ جانور اگرچہ ان پر واجب نہیں ہوتی لیکن وہ جانور لے آتے ہیں، تو اب ظاہر ہے ان پر واجب نہیں ہے، کریں گے تو اچھا عمل ہے، اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ اگر میرے پاس 50,000 روپے جمع ہو گئے تو میں مالک نصاب ہو گیا، تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی، تو جیسے ہی سال گزر گیا تو میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو اب میرے پاس اتنی ہی رقم ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اب دوسرا سال آ گیا، تو کیا دوسرے سال میں بھی مجھے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ کیا فرماتے؟ جی ہاں، دوسرے سال میں بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ 50,000 جو آپ کے پاس ہیں ضرورت سے زائد، اب جتنے بھی سال، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر سال واجب ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک رقم پہ آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے، اب جب تک وہ رقم ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس رقم ہے، آپ نے 1 سال کی زکوٰۃ دی، دوسرے سال بھی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، پھر ہی زکوٰۃ دیں گے۔ ہر سال اس میں سے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی، چاہے وہ رقم بڑی ہو یا نہ بڑی ہو۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال۔ امام صاحب جو ہے 4تھی رکعت میں اگر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر امام صاحب کے لیے کیا حکم ہے اور مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ جی حضور کیا فرماتے؟ دیکھیں، امام صاحب 4تھی رکعت میں بیٹھنا، کیونکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، وہ بیٹھنے کے بجائے اگر کھڑے ہو جائیں 5ویں رکعت کے لیے، تو امام صاحب کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ فوراً بیٹھ جائیں، جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو تو وہ بیٹھ جائیں۔ اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی امام صاحب کو بیٹھنے کا، یعنی اس کی لقمہ دے سکتے ہیں۔ صحیح، کہ یہاں اللہ اکبر یا سبحان اللہ جو لقمہ دینے کا انداز ہے وہ لقمہ دیں تاکہ امام بیٹھ جائے۔ اگر بالفعل امام نہیں بیٹھتا اور وہ 5ویں کا سجدہ کر لیتا ہے، صحیح،
تو جو یہ فرض ہیں یہ باطل ہو جائیں گے. ٹھیک. اب ایک رکعت اور ملا لے وہ سب نفل ہو جائیں گے لیکن فرض باطل ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ پیچھے مقتدی خاموش بیٹھے رہیں گے, امام صاحب کا انتظار کریں گے کہ امام صاحب بیٹھ جائیں, کیونکہ امام صاحب نے اگر 5 منٹ سجدہ کر لیا تو فرض باطل ہو رہے ہیں. صحیح. تو یہاں نماز کو بچانے کے لیے, اصلاح نماز کے لیے لقمہ دیا جا رہا ہے. پیچھے جو مقتدی ہیں وہ امام صاحب کو لقمہ دیں تاکہ امام صاحب بیٹھ جائیں. صحیح. جی مزید کال. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ اگر ایک بندہ کوئی صاحب استطاعت کی قربانی کے حوالے سے بات کرے تو وہ کیا حصہ, اگر حصہ ڈالے تو وہ ڈال سکتا ہے صاحب استطاعت بھی؟ یعنی حصہ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال کے بھی واجب ادا ہو جائے؟ اگرچہ وہ صاحب استطاعت ہے, اچھی بات ہے, اللہ کی نے دی ہے, وسعت دی ہے تو اچھا جانور, فربا جانور, خوبصورت جانور وہ کرے. لیکن پھر بھی اگر ایسا شخص جو اگرچہ پورا جانور لینے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن پھر بھی ایک حصہ ڈال کے اپنا واجب ادا کرنا چاہ رہا ہے تو شرعی طور پہ جائز ہے قربان, یعنی اس کا واجب ادا ہو جائے. جی اگلی کال. کیا مثلا امام صاحب کے لیے مسجد کے پیسے میں سے ان کی رہائش بنائی جا سکتی ہے؟ تو رہائش الگ سے تو تعمیر نہیں کی جا سکتی. صحیح. جو ہے مسجد کے اندر یعنی مسجد کے حدود میں ہی, خارج مسجد جو ہے وہاں پر امام مؤذن کی کمرے جو بنائے جاتے ہیں یا فنائے مسجد میں بنائے جاتے ہیں تو یہ شرعی طور پر جائز ہے. چندہ بھی ہوتا ہے ظاہر, اس کے لیے چندہ بھی ہوتا ہے ہاں, لیکن اس سے ہٹ کر یعنی مسجد سے باہر کسی اور جگہ آپ نے رہائش بنانی ہے صحیح, تو وہ مسجد کے جو چندہ رکھا ہوا ہے اس میں سے رہائش, اس رقم سے رہائش نہیں بنا سکتی. ٹھیک. جی اگلی کال. قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ کیا ہم رکھ سکتے ہیں؟ جی 7 حصے ہیں عقیقہ بھی بچوں کا. قربانی کے جانور میں کوئی بھی جو تقرب کی نیت ہوتی ہے, عبادت کی, نیکی کی, سب حصے ڈل سکتے ہیں. تو یہ عقیقہ بھی ہے تو لہذا قربانی کے جانور میں عقیقے کا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا SMS یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہے, صاحب استطاعت ہیں, یعنی ان پر حج فرض ہے اور محرم نہیں ہے ان کے ساتھ, اب وہ کیا کریں؟ دیکھیں حج فرض ہو گیا لیکن ان پر وجوب ادا جب ہوگا جب محرم ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں, یعنی ان پر یہ ہے کہ اتنے ان کے پاس پیسے ہوں کہ محرم کا خرچہ بھی خود اٹھا سکیں. صحیح. تو اس صورت میں جو ہے ان پر جانا اب لازم ہوگا, کسی محرم کو تیار کریں. صحیح. ان کا خرچہ بھی وہ خود اٹھائیں. صحیح. ٹھیک ہے, اپنے خرچے پہ ان کو لے کے جائیں. اگر بالفق کوئی بھی محرم ان کا جانے والا نہیں ہے تو اس صورت میں ان پر وجوب ادا نہیں رہے گا. اور بالفرض آخری وقت آ جاتا ہے, عمر ایسی پہنچ ساری جاتی زندگی ہے, گزر گئی ہے, تو اب اس صورت میں وہ حج بدل کروائیں. صحیح. اپنی جگہ کسی کو بھیجیں, حج بدل کروائیں یا اس کی وصیت کریں. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ میں قربانی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھ پر فرض ہے کہ نہیں. میں نے کچھ قرضہ لیا تھا تقریباً کوئی 11 لاکھ روپے, اس سے میں نے دکانیں لی ہیں لیکن وہ دکانیں بھی میرے پاس ہیں اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس جائیداد ہے, اور جو میں نے وہ قرضہ لیا تھا وہ گھر کا ہی افراد ہے تو ان کو ہم تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے رہے ہیں اور وہ اس بات پہ بھی راضی ہیں. آیا کیا مجھ پہ قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کے قرضے ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں, قربانی یہ 2 صورتیں ہیں, آپ پہ واجب ہے یا نہیں اور آپ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو واجب ہے یعنی اب یہاں یہ دیکھا جائے گا, انہوں نے کہا ماشاءاللہ ان کے پاس دکانیں بھی ہیں, دیگر جائیداد بھی ہیں. صحیح. تو اب ان پر قرضہ بھی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو دکانیں دیگر جائیداد ہیں, ایک تو اپنا مکان ہے وہ تو حاجت کے, اس کے علاوہ جتنی بھی جائیداد ہیں ان کی کتنی ویلیو ہے, صحیح, کتنی قیمت ہے. تو اگر وہ اپنی جائیداد بیچ کر جو ہے وہ اپنا قرض ادا کریں اور قرض ادا کرنے کے بعد ان کے پاس نصاب کے برابر رقم بچتی ہے, پھر تو ظاہر ہے ان پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, جائیداد کی قیمت کم ہے, قرض بہت زیادہ ہے, صحیح, اگرچہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر رہے ہیں تو اس صورت میں ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی کیونکہ مقروض ہیں, قرض ان کا زیادہ ہے, جو کچھ ہے وہ بیچ کے بھی ادا کریں تو ان کا قرض ادا نہ ہو, تو ایسی صورت میں جو ہے قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن جس صورت میں قربانی واجب نہ ہو, اگر وہ کرنا چاہے تو پھر بھی کر سکتا ہے, قربانی ہو جائے گی. ٹھیک. جی مزید کال لیں گے. سوال یہ ہے کہ بیٹی کے جہیز کے میں نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, بینک میں رکھے ہوئے ہیں, اس میں یعنی کہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے تو بہت کم بھی نہیں, تو اس میں کچھ زکات باقی ہے؟ دیکھیں, جہیز کے لیے پیسے جمع کیے میں ہیں
تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی حاجت سے زائد کہلاتے ہیں پیسے. تو سال گزرنے پر اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. قربانی کے ایام میں یہ پیسے ہوں گے نصاب کے برابر, تو اس صورت میں قربانی بھی واجب ہوگی. اچھا, کھڑے ہو کر وضو کرنے کو ہم نے جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جائز ہے, اب کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں تو کپڑوں پر پانی کافی گرتا ہے, تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ ناپاک ہوتا ہے پانی؟ بچنا چاہیے اس پانی سے, لیکن یہ مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا. صحیح. تو اگر یہ کپڑوں میں گر جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟ جی ہاں, بالکل موت آتی ہے. جی اگلی کال. صحیح بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, کوئی بندہ حج پہ جائے لیکن اپنے کسی رشتے دار سے جس سے لڑائی ہو سے مل کے نہ جائے یا صلح کر کے نہ جائے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ معافی ترافی نہیں کی اور ایسی حج پر چلے گئے. دیکھیں, بہتر یہی ہے کہ جیسے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں, حج کے لیے جا رہا ہے, عمرے کے لیے جا رہا ہے, تو اپنے دوستوں سے, اپنے عزیز و اقارب سے ملے. صحیح. اور ان سے اپنا قصور معاف کروائے. صحیح. ان سے معافی مانگے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو, لیکن وہ ضروری نہیں ہے. صحیح. اچھی بات ہے. اور جب اس طرح کوئی مسلمان کسی سے جو ہے وہ معافی طلب کرے تو اس مسلمان پر لازم ہے کہ اسے معاف کر دے. صحیح. اگر معاف نہیں کرے گا تو حدیث میں وعید آئی ہے کہ اسے حوض کوثر میں آنا نصیب نہ ہو. اللہ. تو لہذا بہتر یہی طریقہ ہے کہ ملنا چاہیے رشتہ داروں سے, خاص کر ان رشتہ داروں سے جن سے ناراضگیاں ہوتی ہیں. ان سے اپنا قصور معاف کروایا جائے. لیکن اس کے باوجود اگر بالفرض وہ نہیں جاتے ملنے کے لیے اور حج عمرہ کرتے ہیں تو حج عمرہ تو ادا ہو ہی جاتا ہے. صحیح. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ جانے سے پہلے یہ قصور وغیرہ معاف کروانے چاہیے. ٹھیک. جی اگلی کال. مفتی سعید صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ حج کے کتنے ارکان ہیں؟ حج کے کتنے ارکان ہیں؟ دیکھیں, حج کے مین 2 فرائض ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جس نے یہ کر لیا اس کا جو ہے وہ حج ادا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ طواف زیارہ, ٹھیک ہے, ٹھیک, اور میدان, اور ایک جو ہے وقوف عرفہ. صحیح. تو یہ جو ہے یہ فرض ہے. کسی نے حالت احرام میں جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کر لیا, ٹھیک ہے, اس کا حج ادا ہو گیا. ٹھیک. اور دوسرا جو حج کا فرض ہے وہ ہے طواف زیارہ. دیگر اس کے اور بھی لوازمات ہیں, شرائط ہیں, واجبات ہیں. مفتی علی اصغر صاحب جو دعوت اسلامی کے ہمارے مفتی ہیں, انہوں نے 27 واجبات, حج کے 27 واجبات کے نام سے ایک بہت پیاری کتاب تحریر فرمائی, جو کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اور یہ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے, الحمدللہ وہاں بھی موجود ہے. تو حج پر جانے والے ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں رفیق الحرمین امیر علیہ سنت کی کتاب بھی حاصل کر لیں اور ساتھ یہ بھی لے لیں. دونوں کتابیں آپ کے پاس ہوں گی, پھر مطالعہ بھی رہے گا, تو انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ کا یہ حج جو ہے, اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ قرض لے کر بھی دی جا سکتی ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیں. جی حضور. جی ہاں, قرض لے کر بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس رقم نہیں ہے, اب سونا رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب سونا وہ بیچنا نہیں چاہ رہا. صحیح. سونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. صحیح. اب دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو قرض لے کر بھی دے سکتے, وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتا ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد جا کے جو عورتیں اپنا نام تبدیل کر کے اپنے شوہر کے ساتھ منسوب کر دیتے, تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ NIC بنتا ہے, اس میں پھر شوہر کا نام بھی جی اصل میں یہ کنفیوژن ہے, اور کیونکہ عمومی طور پہ نام کے ساتھ والد کا نام ہوتا ہے. صحیح. اور شادی کے بعد عورتیں جو اپنے شوہر کا نام لکھواتی ہیں یہ بطور بلدیت تو نہیں لکھواتی. صحیح. شوہر کے ہونے کی حیثیت سے لکھواتی ہیں. اور وہ جو وعیدیں آئی ہیں حدیث میں ممانعت آئی ہے, وہ اس طور پر ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بطور ولدیت کسی کی طرف منسوب کرے تو یہ حرام ہے. یعنی کسی اور کی طرف جو اس کا والد نہیں ہے اس کی طرف منسوب کرے اپنے آپ کو, تو یہ حرام ہے, اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام. تو باقی یہ جو شادی کے بعد لکھوایا جاتا ہے بطور ولدیت نہیں ہوتا بلکہ شوہر کا نام ہوتا ہے, تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. جی سلسلے میں ہم آخری کال شامل کریں گے.
زکوٰۃ کی رقم کتنی ادا کرنی پڑتی ہے؟ مطلب 1 لاکھ پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی 1 لاکھ پہ 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. اس کا فارمولہ آسان یہ ہے کہ جتنی بھی رقم ہو آپ اسے 40 سے تقسیم کر دیں، زکوٰۃ نکل آئے گی. مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل زیر بحث آئے. ہم امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.